دوسری بات ذکر کی ولا بالابیض الامحق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ بالکل سفید نہیں تھا. امحق، محقا کا مطلب ہوتا ہے چونے جیسا رنگ. ایسا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر سفیدی ہی سفیدی ہو، یہ بھی نہیں تھا. ولا بالآدم، اور ایسا نہیں تھا کہ جیسے گندمی رنگ ہوتا ہے، سیاہی کی طرف مائل رنگ جو ہوتا ہے ویسا رنگ بھی نہیں تھا، اور بالکل سفید بھی نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ مبارک کے حوالے سے حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گورے رنگ کے تھے، لیکن صرف گورا رنگ نہیں بلکہ اس کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی. ابیض مشرب بالحمرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گورے رنگ والے تھے اور اس میں سرخی ملی ہوئی تھی. بعض میں الفاظ آئے ہیں اسمر اللون، اگلی روایتوں کے اندر الفاظ آ رہے ہیں اسمر اللون، جس کا مطلب گندمی رنگ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسمر کا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ جس کے اندر سرخی پائی جائے. عرب والے جس کے اندر سرخی پائی جاتی ہے اس پر بھی اسمر کا لفظ بولتے ہیں، اسمر کا اطلاق کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ انور کے اندر سرخی بھی تھی اور سفیدی بھی تھی. رنگ مبارک سفید تھا اور اس کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ بہت گورے ہوتے ہیں لیکن اٹریکٹیو نہیں ہوتے، یعنی ان کو دیکھیں تو ان کا کلر جو ہے نا وہ اتنا متاثر کن نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی گورے رنگ کا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رنگ کے اندر سرخی ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہو تو وہ بہت خوبصورت رنگ ہوتا ہے. دو طرح کے رنگ ہیں، سفیدی کے اندر سرخی اور سفیدی کے اندر سنہری رنگ ہونا، ٹھیک ہے، یا صفرا زرد رنگ ہونا. یہ دونوں کی دونوں انتہائی خوبصورت رنگ کہلاتے ہیں. سفیدی کے اندر سرخی کا ہونا اور سفیدی کے اندر جو زرد رنگ ہے، ٹھیک ہے، گولڈن جیسا رنگ جو ہوتا ہے پیلے رنگ کا، جب پیلا رنگ تھوڑا تیز ہو جائے تو وہ گولڈن رنگ جیسا ہو جاتا ہے، تو وہ اگر سفیدی کے اندر ملا ہوا ہو تو یہ بہت خوبصورت کلر ہوتے ہیں. دنیا کے اندر جو خوبصورت رنگ کہلاتا ہے وہ رنگ کہلاتا ہے کہ جو سفید ہو اور اس کے اندر سرخی ملی ہوئی ہو، اس میں سرخی ملی ہوئی ہو، جیسے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں کے اندر اس طرح کا رنگ ہوتا ہے کہ سفید رنگ ہوگا اور اس کے اندر سرخی نظر آتی ہے. اسی طرح بعض عرب ممالک ہیں ان کے اندر اس طرح کے کلر ہوتے ہیں کہ سفید رنگ ہوگا اس میں سرخی ملی ہوتی ہے. بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ سفید رنگ اور اس کے اندر سرخی ملی ہوتی ہے. اور آخرت کا جو کلر ہے، جو سب سے پیارا کلر کہلائے گا آخرت کے اندر، وہ رنگ ہوگا اہل جنت کا کہ جس میں سفیدی ہوگی اور ساتھ میں زردی ملی ہوگی، یعنی گولڈن کلر ہلکا ہلکا اس کے اندر آ رہا ہوگا. وہ آخرت کے اندر سب سے خوبصورت رنگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں طرح کے رنگ عطا فرمائے کہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفید رنگ میں سرخی ملی ہوتی تھی، اور آپ کے لیے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان نے الفاظ استعمال کیے ہیں ازہر اللون، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مبارک کے اندر چمک ہوا کرتی تھی. چمکیلی رنگت والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ سرخی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر چمک آیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ یعنی سرخی کا ہونا کلر کے اندر یہ بندے کے صحت مند ہونے کی علامت ہے. اگر بندے کی غذا ٹھیک ہو، اس کا خون ٹھیک ہو، اعضاء ٹھیک ہو، تو اس کے رنگ کے اندر یہ چیز آتی ہے، سفید رنگ کے اندر سرخی آ جاتی ہے. تو دنیا کے اندر اسی لیے اس رنگ کو اعلیٰ قرار دیا گیا کہ اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے باطنی جو معاملات ہیں، اندر کا جو حصہ ہے وہ بھی ایک اچھا ہے، جب بھی اس کے چہرے پر سفیدی کے ساتھ سرخی کیا ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالکل سفید رنگ کے نہیں تھے، بلکہ سفیدی کے اندر سرخی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلر میں ملی ہوئی تھی. اس لیے فرمایا ولا بالابیض الامحق، بالکل چونے کی طرح سفید رنگ نہیں تھا، ولا بالآدم، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ کا جو رنگ تھا وہ گندمی تھا، ایسا نہیں، بلکہ چمکتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ تھا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلام ہے اس میں ایک
جو حصہ ہے وہ یہ ہے، اے چمکیلی رنگت والے تم پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ انہی احادیث طیبہ کی روشنی میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چمکیلی رنگت والے کے الفاظ استعمال فرمائے۔